ناظرین، قائدآباد پولیس اسٹیشن ضلع کراچی میں ایک شکایت درج کروائی گئی جس میں بتایا گیا کہ جمال شاہ ولد محب شاہ عمر 30 برس مستقل گھر سے غائب ہیں اور ان کا ٹیلی فون بھی بند آ رہا ہے۔ میسج چلائیں، کنٹرول پہ بھی میسج چلائیں، آپ بھی اپنی طور پہ تلاش کریں، اسپتال میڈیکل اپنا ایڈی وغیرہ دیکھیں، ہو سکتا ہے مجھے اپنی تلاش کرتے ہیں، میسج چلاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھائی کے متعلق پتہ چلے تو ہمیں بتائیے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ سر ادھر باڈی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کنٹرول کے ذریعے علاقہ پولیس کو ایک اطلاع ملی جس میں بتایا گیا ہلو، جی جی جی، کہاں پر؟ کون سا قبرستان؟ اچھا، کیا ہے اس میں؟ بورا ہے؟ ہاں، تو کیا ہوا؟ اچھا، کوئی انسانی لاش ہے؟ کہ ایک سربریدہ لاش ملی ہے اور اس لاش کی کیفیت کچھ بہتر نہیں ہے، نہ ہی ہاتھ پاؤں اپنی جگہ ہیں اور نہ ہی جسم اپنی ساخت میں۔ ٹھیک ہے، جب تک میں آواز نہیں اللہ، میں آ رہا ہوں۔ ایڈوان صاحب، وہ قبرستان میں نا ایک بورا ملا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ شاید انسانی لاش ہے، اور فوری طور پہ موبائل اور موٹر سائیکل کو بولے کہ وہاں پہنچے۔ ایک موبائل خریے نا آپ نے، اس کو ساتھ لے لیں، چلیں دیکھتے ہیں جو پوزیشن بچی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی علاقہ پولیس موقع واردات کی جانب جا پہنچی۔ یہاں پر مستقل تحقیق و تفتیش جاری تھی کہ آخر یہ کس کی لاش ہے۔ آپ نے کسی کو یہاں لاتے ہوئے لے جاتے ہوئے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں دیکھا، بس میں ایک دم بیچا لینے اس طرف آ رہا تھا، دیکھا تو۔ اور چونکہ جسم پر سر موجود نہیں تھا، ہاتھ پاؤں اپنی جگہ موجود نہیں تھے، جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم، حیران کن واقعات، حیران کن معاملات نگاہوں کے سامنے تھے۔
یہاں موجود کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لاش ہے کس کی، ان کے وارثین کون ہو سکتے ہیں، اور یہ کہاں، کس علاقے، کس محلے، کس جگہ کی ہے۔ ان تمام تر تفتیش کے مراحل میں آخرکار لاش کو جناح اسپتال کراچی کی جانب لے جایا گیا برائے پوسٹ مارٹم۔ ناظرین، جناح اسپتال کراچی میں عجیب مرحلہ درپیش تھا اس لمحے، یعنی ایک لاش جسم کے 2 ٹکڑوں کی صورت میں یہاں موجود تھی، ناقابل شناخت، اور سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے، اور اس لاش کے علیحدہ کیے ہوئے ٹکڑے اس جسم کے اعضاء کہاں، کس جگہ موجود ہوں گے۔ لاش کو غور سے دیکھ لینے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نے دشمنی کی انتہا تک اس لاش کو اذیت پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، کیونکہ عام صورتحال میں کوئی کسی کو مار کر وہاں کیوں رکے گا۔ کیونکہ لاش کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر تھا کہ اس شخص کو کسی کھلی جگہ پر اذیت سے دوچار نہیں کیا گیا، بلکہ جنون و وحشت کا راستہ مکمل طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقوعہ کسی نہ کسی 4 دیواری کے درمیان ہوا ہے۔ ناظرین، ان تمام تر معاملات کے درمیان بھی قانون کے اہلکاروں کو یہ بات یاد تھی کہ علاقہ پولیس کو ایک شکایت موصول ہوئی ہے کہ رات 2 بجے سے ایک شخص لاپتہ ہے۔ انہوں نے فوری طور پر ان اہل خانہ سے رابطہ قائم کیا کہ جن کے گھر کا فرد غائب ہے۔ آنے والے گمشدہ شخص کے اہل خانہ نے بڑی کوشش و جستجو کے بعد اس بات کو استحکام تک پہنچا دیا کہ یہ انہی کے گمشدہ شخص کی لاش ہے۔ آخر ایک شخص اپنے پیروں پر چلتا ہوا گھر سے نکلا ہے اور اس کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کون سی ذاتی دشمنی موجود ہے؟ اگلے دن پولیس اسٹیشن قائدآباد کراچی میں ایک ہنگامی میٹنگ جاری تھی۔ یہ جو ابھی بورا ملا تھا اور ہاسپٹل بھیج دیا تھا، ڈیوٹی افسر بھی وہاں روانہ کر دیا تھا۔ وہ کچھ لوگ جو مسنگ والے تھے ان کو بھی وہاں بھیجا تھا کہ باڈی دیکھ لیں شناخت کے لیے، کہ شناخت وہ نہیں ہو سکتی، اس کا سر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے لواحقین کو بتا دیا کہ وہاں جا کے چیک کریں نا۔ تو وہ وہاں پہنچے، اس کی وائف نے کسی نشانی سے اپنی تلاش چیک کی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ یہ میرا شوہر ہے، اور یہ کام وہی جو مسنگ والا تھا، جس کا نام جمال شاہ ہے۔ جمال شاہ۔ ملنے والی اس لاش کی بابت اور اس گھرانے سے بھی گفتگو جاری رہی کہ جس گھرانے کا یہ شخص ہے۔ اب معلوم یہ کیا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون سے حالات، واقعات، محرکات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک شخص اس ظلم و بربریت کا شکار بنا دیا گیا، اور وہ کون ہیں ظالم و جابر لوگ کہ جنہوں نے موت کا یہ تماشا رچایا، اور ان دونوں فریقین کے درمیان کون سی ایسی دشمنی تھی کہ جو موت کی تباہ کاریوں پر جا کر ختم ہوئی۔ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے موت کا یہ تماشا رچایا۔ اس ایمرجنسی میٹنگ میں ڈی ایس پی، ایس ایچ او، آئی او صرف اور صرف ایک ہی بات پر تحقیق و تفتیش میں لگے رہے کہ آخر یہ کارروائی کس کی ہو سکتی ہے اور اس کارروائی کے پس پردہ کون سے عوامل شامل ہیں۔